اب میں ان کے بعد حضرت مولانا مفتی ناظم اشرف صاحب ندوی دعوت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم۔ یہ حضرت کا حکم ہے کہ کچھ بات عرض کی جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یہاں سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ذہن میں کوئی بات بھی نہیں تھی۔ قاری صاحب نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اسی کی ایک آیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جو صفت بیان کی ہے وہ کی ہے کریم، جو بہت کرم کرنے والے۔ حالانکہ انسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، بحیثیت انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان تو کہاں خسارے اور گھاٹے کی طرف چلا جا رہا ہے، کس چیز نے تجھے گمراہ کر دیا ہے؟ حالانکہ جو تیرا پروردگار ہے، جو تجھے بنانے والا ہے، جو تیرا خالق اور مالک ہے، تیری غلطیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اور اپنے رب کے صریح انکار کے باوجود بھی تجھ پر کرم کرتا چلا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہماری صورتحال ہے، ہمیں اس بات کا حق نہیں کہ ہمیں سانس لینے کا بھی موقع دیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اس قدر ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تمام آرام، تمام طرح کی راحتیں فراوانی کے ساتھ میسر ہیں۔ کسی میں کوئی کمی نہیں، نہ سانس لینے کی کمی ہے، نہ پانی پینے کی کمی ہے، نہ زندگی گزارنے کے لیے کسی چیز کی کمی ہے، کوئی کمی ہمیں میسر نہیں۔ اور اس کے باوجود ہماری صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانا جائے، اور پہچاننے کا آسان طریقہ اللہ نے یہ بتایا اسی آیت کے اندر کہ وہ اپنے جسم پر غور کرے کہ میرا جسم یہ کیسے بن گیا، کیا یہ خود بخود بن گیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ ناپاک قطرہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو دنیا میں ناک لیے پھرتا ہے، اپنی اکڑ لیے پھرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے دنیا کے اندر بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ناپاک قطرہ ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو اسے جسم کے حصے کو بہت ہی برا سمجھتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے اور جلدی کرتا ہے اس بات کی کہ جلدی سے اسے دھو دیا جائے، صاف کر لیا جائے اور غسل کر لیا جائے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو خون میں تبدیل کر دیا، اس کے بعد اس کا لوتھڑا اور اس کی ایک بوٹی میں نے اس کو بنا دیا، اور اس کے بعد اس کا جسم بنایا، اس بوٹی کے اندر اور گوشت کے اندر ہڈیوں کو پیوست کر دیا، اور پھر میں نے اس کو بالکل اعتدال کے ساتھ جہاں آنکھیں بنانی تھی آنکھیں بنا دی، جہاں ناک بنانا تھا وہاں ناک بنا دیا، جس جگہ اس کا منہ بنانا تھا منہ بنا دیا، دماغ اس کے سر کے اندر رکھ دیا، اس کے اندر دل کو رکھ دیا، اور جو چیز جہاں مناسب تھی اس جگہ اس چیز کو رکھا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھیں یہاں نہ لگاتے، پیچھے لگا دیتے تو انسان
اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اسے تبدیل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا۔ ناک یہاں لگانا تھا، اللہ نے یہاں لگایا۔ اگر اللہ چاہتے تو پیچھے بھی لگا سکتے تھے، پیروں میں بھی لگا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اصل جگہ پر اسے لگایا جہاں پر وہ مناسب تھا، جس جگہ لگنے کے بعد وہ خوبصورت دکھے اور نظر آئے، اللہ نے اسے اس جگہ لگایا۔ اور ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو یہ میری دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ میرے احسانات ہیں۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد کوئی نعمت نہ دے، یہی نعمت انسان کے پاس کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان بنایا ہے اور مکمل بنایا ہے۔ اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، نہ ہاتھ کی کمی ہے، نہ پیر کی کمی ہے، نہ آنکھ کی کمی ہے، اور جسم کے اندر توانائی اور طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور زندگی اس کے بعد اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ اس سے زیادہ اور بڑھ کر ہے۔ یہی نعمتیں کافی ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اسے مانا جائے، اسے تسلیم کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے۔ یہ ایک نعمت کافی ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا اور تمام انسان کے اعضاء جو اسے ضروری تھے وہ عطا فرمائے۔ یہی نعمت کافی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تمہارے اتنے کریم رب سے تمہیں کس چیز نے گمراہ کر دیا؟ کبھی مال دولت کی طرف پڑے چلے جاتے ہو، دنیا کی خواہشات کی طرف پڑے چلے جاتے ہو، اور دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو اپنا رب بنائے چلے جا رہے ہو۔ ان چیزوں کو جو مجبور ہے، جو مخلوق ہے، جو اللہ نے پیدا کی ہے، جس کے اندر کوئی طاقت و توانائی نہیں ہے، وہ اپنے کام نہیں کر سکتی، ان کو اپنا رب بنا لیا۔ ان کو تم ان کے سامنے جھکتے ہو، اسی کے لیے کوششیں کرتے ہو، اس کے چکر میں اپنے رب کو بھول جاتے ہو، اس کو یاد کرنا بھول جاتے ہو۔ اور جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کمانے سے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے، لہٰذا جو فرائض ہیں ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے انسان کی، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے پیار سے محبت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان۔ یہ یا ایھا کا جو لفظ ہے یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر محبت ہے اللہ کی طرف سے، کہ بڑے پیار سے محبت سے جب کوئی آدمی کسی کو محبت سے کہتا ہے تو بھائی اور بیٹے کی طرح اسے بلا کر کہتا ہے، تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل محبت کے ساتھ اپنے قریب کر کے یہ بات کہی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ معمولی چیزیں جو گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، جو مجھ سے تمہیں دور کر رہی ہے، یہ کریم نہیں ہے، تمہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی نہیں ہے۔ یہ شفقت کا ان کے ساتھ تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر شفقت کا، محبت کا، لطف کا تعلق ہے تو وہ اللہ سے اور رب سے ہے، تمہارے پروردگار سے ہے، اسی سے وہ تعلق قائم کرو جس سے اور کرم کیا جائے، اس کا شکر ادا ہو تو وہ اور مزید اضافہ کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر اپنی نعمتوں